سجدے کے اندر پہلے یہاں دیکھیے یہ حصہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں، یہ پیٹ ہوا اور یہ ہوئی ران. اب ہم ہمارے سجدہ کرنے والے اسلامی بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پیٹ ان کی ران سے ملا ہوا ہے. اب پیٹ ران سے ملا ہے، اس انداز سے سوئے جس طرح عورت سوچتی ہے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوں. اب بازو جو ہیں وہ یا تو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں. ان کی کلائیاں یہ حصہ ہے جو بچھا ہوا ہے. اب ان کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے اور ان کی کلائی بچھی ہوئی ہے، یا یہ پہلوؤں کے ساتھ ان کے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. اس صورت میں دو صورتیں ایسی بنی کہ جس کے اندر اگر سجدہ کیا جائے، یعنی اب اس ہیئت پر جس وقت ہمارے اسلامی بھائی سو رہے ہیں، مطلب یہ جاگ رہے ہیں، سمجھ لیجئے سو رہے ہیں، تو اب اگر اس انداز سے کوئی شخص نماز کے اندر سویا تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مذکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی اس طرح جو شخص سویا، اگر وہ سجدہ کر رہا تھا، سجدہ تلاوت کر رہا ہے، وہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، یا وہ شخص ایسے ہی اس طرح سو گیا ہے، تو اب وہ نماز کے اندر سویا یا نماز کے علاوہ سویا، ایسے شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا وضو اس انداز سے ٹوٹے گا، اور اس کی وجہ دونوں شرطوں کا نہ پایا جانا ہے، یا دونوں شرطوں کا پایا جانا ہے جو دو شرطیں شروع میں بیان کی گئیں کہ یہ دو شرطیں جب جمع ہو جائیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کا بیان دوبارہ کر دیا جائے گا. اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہے سنت کے مطابق سجدہ. دیکھیں سنتوں کی اتنی برکت ہے، سنتوں کے مطابق سجدہ کیا، سو بھی گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس کا انداز یہ ہوگا پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہو. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو سجدہ کر رہے ہیں ان کا پیٹ ان کی ران سے جدا ہے. اب پیٹ ران سے جدا ہو، اور یہ اس حصے کو پیٹ کہتے ہیں اور اس حصے کو ران کہا جاتا ہے. اب پیٹ اس وقت ران سے جدا ہے، پیٹ ران سے جدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازو ان کے یہ بازو ہیں اور یہ پہلو کا حصہ جو کروٹ کا حصہ ہے اس سے جدا ہے. اب یہ اس انداز سے سجدہ کر رہے ہیں جو سجدہ سنت کے مطابق بھی ہے، اور اس میں وہ دو شرطیں نہیں پائی جا رہی جن کا شروع میں بیان کیا گیا. لہٰذا اس انداز سے اگر کوئی شخص نماز کے اندر سو گیا تو اب یہ سونے والا فرد ایسا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ضمنی طور پر سجدے کے حوالے سے چند مدنی پھول بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ سنت کے مطابق سجدہ کیسا ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان دو میں سے اگر ایک شرط بھی پائی گئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. دونوں شرطوں کا جمع ہونا ضروری ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ نماز کا طریقہ جو کہ احکام نماز کا ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 10، رسالے کے صفحہ نمبر 10 اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 181 پر نماز کا عملی طریقہ ہے. اس میں ہم آپ کو سجدے کا طریقہ جو لکھا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب سجدے کے لیے جب جائیں گے تو اب اس کی صورت اس انداز سے ہوگی کہ پھر اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے. یہ دیکھیے یہ آن ایئر کنٹینیو آپ امام صاحب کو رکھیے. دوبارہ کھڑے ہو جائیے. آپ چادر اگر آپ اتار دیں دوسروں کے لیے عملی طریقے کے لیے آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ. اب سجدے کا آپ کو ہم سنت کے مطابق جانے کا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ چل رہا ہے کہ نماز کے اندر کس انداز سے سجدہ کیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں. سجدے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے جیسے رکھے گئے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک. یہ اب آپ کو اس اینگل سے دکھایا جا رہا ہے.
کہ یہ ان کی ناک پہلے لگے گی. یہ بالکل نیچے کیجئے, یہ آپ ناک کا اینگل دیکھ رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیے یہ ناک پہلے لگی, پھر ناک لگے گی, اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگائیے. یہ دیکھیے بالکل ناک کی ہڈی اس وقت لگ چکی ہے, اور پیشانی زمین پر جم جائے, نظر ناک پر رہے. آنکھیں کھولیے. بازو کروٹوں سے, اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بازو کروٹوں سے جدا ہے, اور اسی طرح پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے. یہ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے. یہاں پیچھے سے آ کر پورا ماسٹر شاٹ لیجئے کہ اس وقت جو ان کی پنڈلی ہے وہ ران سے بھی جدا ہے, اور ان کے رانے جو ہیں وہ پیٹ سے بھی جدا ہیں. جدا رہے. یہ آپ کا سنت کے مطابق سجدہ کرنے کا طریقہ ہے, اور اس طریقے کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح نماز میں سو گیا یا نماز کے علاوہ سو گیا, اس کی نہ نماز ٹوٹے گی نہ اس کا وضو ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم نے دو شرائط وہ بعد میں باپا کے آنے کا پتہ نہیں ہے. ایک ہی. اب وہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطوں کا بیان دوبارہ سن لیجئے. دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. ایسی حالت پر سویا. نمبر ایک, دو شرطیں جو ہے وہ سونے سے وضو ٹوٹنے میں اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے آپ دیکھیں. نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں, یعنی اگر بندہ سویا ہے تو سونے سے وضو ٹوٹے گا کس صورت میں. اس کی دو باتیں, دو شرطیں جب پائی جاتی ہیں تو اب اس حکم میں حکم دے دیا جائے گا کہ سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. نمبر ایک, دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. جو بیٹھنے کا مقام ہے یہ اچھی طرح جمع ہوا نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. یعنی ایسی حالت میں سویا کہ جس حالت میں بندہ آرام سے سو جاتا ہے. اب ایسی دو باتیں اگر پائی جاتی ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہو. چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہو جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں دونوں سرین اچھی طرح جمع نہیں ہوتے. انسان کے جو بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے وہ ایسے موضوع پر لوز ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر دو شرطوں میں, ایک تو یہ غافل ہو کر سونے کے لیے مانے نہیں ہے. انسان ایسی صورت میں بڑے آرام سے سو جاتا ہے, تسلی سے سو سکتا ہے, غافل ہو سکتا ہے. اور دوسرا اس میں جو اس کا بیٹھنے کا مقام ہے وہ بالکل جمع ہوا نہیں ہوتا. جب یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو اب جس بھی انداز سے سوئے گا, یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو حکم دیا جائے گا کہ ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. تو ان میں سے ایک صورت آپ نے سجدے کے حوالے سے جو ہم نے بیان کی بالخصوص پہلے, وہ اس وجہ سے کہ آج کل تراویحوں کا سلسلہ ہے اور ایک تعداد سجدہ کرتی ہے تو سجدے کے اندر یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سو جاتے تو پھر کھو جاتے ہیں, اور پس مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ اب نماز ہوگی نہیں ہوگی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر بھلے اب شرم بھی آتی ہے دوسروں کو بتاتے ہوئے کہ اپنے سو گئے تھے تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو اب ایسی حالت میں سنت کے مطابق اگر اس نے سجدہ کیا ہے اور سو گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب وہ باقی انداز آپ کے آگے بیان کیے جا رہے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا.
اس طرح بیٹھا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں. دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں یعنی پھیلنے کا مطلب تو پورے پھیلنے پڑیں گے نا. آپ قبلہ رخ کی جگہ یوں پھیلا دیں ان کی طرف. دونوں پاؤں اسٹریٹ لمبے نہیں پھیلیں گے اس میں. یہ آواز کا بول دیجیے, یہاں پر ذمہ دار موجود ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں پاؤں ایک طرف بیٹھے پھیلے ہوئے اور اس انداز سے بیٹھے ہیں. تو اب یہ وہ انداز ہے کہ جس میں دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں. تو اب اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. کرسی پر بیٹھ کر, ریل پر, بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہ حکم ہے. آپ بیٹھے بیٹھے بس سے وہ مطلب زمزم نگر پہنچ گئے 2 گھنٹے سو کر, تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بھلے مطلب کوئی یہاں سے مرکز الاولیاء بھی سوتے سوتے چلے جائے, لیکن لازمی بات ہے اس کی نمازیں وغیرہ اگر قضا ہو گئی تو اس کے احکام اپنی جگہ پر رہیں گے. مگر اس طرح اس کا لمبا طویل سفر بھی ہو اور وہ اس طرح سویا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہو اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے کے, خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہو یا سر گھٹنوں پر رکھ لے. اس طرح بیٹھے کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے. حلقے میں لینے کی صورت یہ بنے گی کہ دونوں ہاتھ اس وقت حلقے میں, خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہیں یا سر گھٹنوں پر رکھ لے. اب سر آپ کا گھٹنوں پر آ گیا, ہاتھ آپ کا یہ آ گیا, یہ پوزیشن بھی ہوگی, تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس سے پہلی پوزیشن تھی کہ سر اٹھا ہوا تھا اور دونوں پیر حلقوں میں لیے ہوئے تھے, تب بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اب وہ اصل وہ سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو, وہ والی بات. جی اب یہ اس صورت کے اندر چونکہ ہماری 2 شرطیں ہیں, دونوں شرطوں کو ہم دیکھیں گے اور دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو, ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. تو اب جب ایسی شرائط دونوں نہیں پائی جائیں گی تو نیند پر سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. 4 دانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھے, خاص زمین پر یا تخت پر یا چارپائی پر ہو, وضو نہیں ٹوٹے گا سو گیا تو. 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہے, 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہو, جیسے کہ ہم نماز کے اندر 2 زانوں بیٹھتے, اب اس انداز سے بیٹھے بیٹھے سویا تو اب اس سے بھی وضو نہیں ٹائے گا. اس سے وہ اسلامی بھائی جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں, جلسے میں اگر کوئی شخص سو گیا تو وہ بھی پریشان نہ ہو کہ جلسے میں بھی سونے سے آپ کا وضو نہیں جائے گا. اب قاعدہ میں بھی قاعدہ اولا ہو یا اخیرہ یا نماز کے علاوہ ہی ایسے بیٹھے ہو, تب بھی آپ کا وضو نہیں جائے گا. صلاۃ و تسبیح میں تو پتہ نہیں کتنے سوتے ہوں گے. خیر آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیے اور سونے سے مت گھبرائیے, یعنی سونے کے بعد آپ کو تسبیح پوری پڑھنی پڑے گی, جو اس کے سارے مسائل وغیرہ اس کو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے اور بھی چند مسائل ہوتے ہیں. اب 2 زانوں سیدھا بیٹھنا, گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زمین پر رکھ کر سوار ہو. اب یہ آپ کے لیے نہ گھوڑا لا سکتے ہیں, یہاں نہ خچر لا سکتے ہیں. ننگی پیٹھ پر سوار ہو یعنی مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے. اب یہ جو جانور وغیرہ پہ سواری کرتے وہ سمجھ سکتے, زین وغیرہ اس پر نہیں ہے, سیٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ نہیں ہے, اور وہ اس پر سوار ہے, بھلے وہ لیٹ بھی گیا ہو, سو بھی گیا ہو, کچھ بھی ہو گیا ہو, سر کے بل سر پر رکھ یعنی جھک کر سو جایا جاتا ہے جانور پر. تو اگر وہ سو بھی گیا اور جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے تو اب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں, اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے. مثال کے طور پر یہ ٹیک ہے, اب یہ اس وقت ہم نہیں ہٹا سکتے, اب یہ اس طرح بیٹھے ہوئے مگر یہ ان کا پورا وزن اس کے اوپر ہوگا. لائٹ پراپر ہے تو بہرحال اب اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ تو نیچے تشریف لے آئیں گے, لیکن یہ اس وقت ہٹا ہوا نہیں ہے,
تو جب تک ہٹا ہوا نہیں ہے اس وقت تک حکم نہیں ہے، لہذا حکم یہی دیا جائے گا کہ ان کی نماز ان کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہٹائیں گے تو میں بھی نیچے گر جاؤں گا، اوپر ایسے یہ گرے گی تو اب اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایسی بھی ٹیک ہو جس کو ہٹانا ممکن ہو، لیکن جب تک وہ ہٹے گی نہیں اس وقت تک وضو کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر یہ مثال کے طور پہ بیگ پتہ نہیں کس کا اجازت لی ہے نہیں لی، ٹیک تو دے دی ہے، اب جو بھی صورتحال ہے تو اب وہ بہرحال ناراض نہیں ہوں گے۔ اچھا انڈرسٹینڈنگ ہوگی صابر بھائی کی۔ اب یہ جو بھی صورتحال ہے اس کو یہ دیکھ لیجئے، کرسی سے ٹیک تو شاید نہیں لگ پائے گی۔ مثال میں نے آپ کو بیان کی کہ وہ چیز اگر زائل بھی ہو جائے تو جب تک زائل نہیں ہوتی، مثال یہ تو ایسا ہے کہ یہ ٹیک لگائیں گے نیچے ہی چلی جائے گی، اس پہ مثال صابر بھائی بیٹھے ہوئے اور یہ الٹی ہو، آپ بیٹھیں اس کو گھما لیجئے، اب یہ ایسی سپورٹ ہے کہ جس سے اب آپ ٹیک لگا لیں۔ اب حضرت اٹھ کر چلے گئے کرسی والے تو یہ کرسی بھی جاتی جائے گی، کیونکہ ان کا پورا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، جیسا کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا۔ جی اس کو فل فریم کریں، یہ اس طرح شارٹ نظر آئے تاکہ یہ نظر آئے یہ کیا ہے، ہم اس طرح سائڈ سے پوزیشن سے یہ لے لیں تاکہ یہ دونوں ایک ساتھ نظر آئیں آپ کو۔ اب اس پوزیشن کے اندر جب یہ اسلام بھائی اٹھ کر چلے گئے تو اب حکم جو دیا جائے گا وہ یہ کہ یہ کرسی ان کی گئی، تو ٹیک ہٹانے سے جب تک ہٹنے کے بعد کی صورت نہیں بنے گی اس وقت تک کوئی اور حکم مرتب نہیں ہوگا۔ ہر صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم ہو نہ ہو یہ الگ معاملہ ہے، مگر جب تک یہ ٹیک موجود تھی اس وقت تک ان کا وضو باقی رہا۔ گرنے کے بعد اٹھنے کی جو صورتیں جس طرح لکھی گئی اس کے مطابق حکم مرتب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے سو گیا، بس میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اسٹینڈ پہ اور پوری آپ نے سفر جو ہے 2 گھنٹے کا وہ اسی انداز سے گزار دیا، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رکوع کی حالت میں بھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب رکوع کا طریقہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ وضو کے طریقے کے لیے ہم آ رہے ہیں دوبارہ نماز کے احکام میں سے نماز کا طریقہ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ نماز کے عملی طریقے میں سے رکوع کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے، یعنی اب آپ یوں سمجھیے کہ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، یہ دیکھیے یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کی یہ گھٹنوں پر ہیں، یہ پوزیشن آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں۔ یہ انگلیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے دکھائی انگلیاں، یہ انگلیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، پیٹھ بچھی ہوئی ہو، یہ اس وقت پیٹھ آپ بچھی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیٹھ بچھی ہوئی ہے، سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اس وقت سر پیٹھ کی سیدھ میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اونچا نیچا نہ ہو، نظر قدموں پر ہو، یہ قدم ہے اور یہ نگاہوں کا اینگل اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظر کا اینگل اگر ان کا آ جائے، یہ آنکھ کو یوں دکھایا جائے اس اینگل سے، ایک ساتھ کوئی ایسا اینگل نہیں بن سکتا کہ ان کی نگاہ بھی ہو اور پیر بھی نظر آئے، ٹھیک ہے، بہرحال نگاہ ان کی جھکی ہوئی ہے اس وقت، اور اب کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، کہہ دیجئے۔ تو اب یہ طریقہ رکوع کا سنت کے مطابق طریقہ کار بھی آپ کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ رکوع کے اندر سوئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، جلسے میں آپ سو گئے، قعدے میں آپ سو گئے،
تب بھی نہیں ٹوٹے گا. سجدے میں سنت کے مطابق آپ نے سجدہ کیا تو اب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب بس سو گیا گیا, جو سوت ہے وہ کھوت ہے, جو جاگت ہے وہ پاوت ہے. سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کو وہ انداز بیان کیے جا رہے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں. یعنی آپ نے پہلی جو صورت دیکھی تھی نا جس کے اندر کہا تھا وضو نہیں ٹوٹا تھا, اس کے اندر آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ پیر جو تھے اس پر ہلکا بنایا گیا تھا. یعنی وہ صورت جس کے اندر آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ دونوں سرین زمین پر اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں, اور اس کے بعد آپ کو جو صورت بیان کی گئی اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہو اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقوں میں لے لے. حلقوں میں لے کر دکھائیے, یہ ہے حلقوں کی پوزیشن. یعنی اس میں بندہ جو ہے اس وقت مضبوطی کے ساتھ ایک صورت میں کھڑا ہوا ہے. اب جب مضبوطی کے ساتھ ایک صورت کے اندر کھڑا ہوگا تو اب اس پوزیشن کے اندر جو 2 باتیں تھیں ان 2 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی نہ پائی جائے, دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں, ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ ہو, تو اب وضو نہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا, یعنی وضو نہیں ٹوٹا. لیکن اب جو صورت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں. یہ ہوگا بل, گھٹنے کھڑے ہوں, ہاں یہ اس طرح یہ پوزیشن بنے گی. اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل. اب آپ پاؤں کے تلووں کے بل کھڑے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, سرین کے بل بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ پاؤں کے تلووں کے بل کھڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں. اب یہ پوزیشن ایسی ہے کہ اس پہ بیٹھ کر مثال کے طور پہ وہ نان بھائی جو ہوتے ہیں اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو نان بھائی اگر یہ اس طرح نہیں, سر سے لے کر پیر تک کا پورا شاٹ لیجئے, مدینہ سر سے پیر تک کا پورا شاٹ لیں جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوزیشن ہے, اس میں نان بھائی بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے. اب یہ نان بھائی اگر سو گئے تو پھر اس کی صورتوں میں مسائل ہوں گے. ہاں البتہ اگر آگ کی تپش ہو تو پھر اس کے احکام میں کچھ اور صورتیں بھی بن سکتی ہیں. بہرحال اس انداز سے بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹنا, جیسے ہم عام طور پر زمین پر لیٹتے ہیں, یہ ہمارا اس کو چت کر کر لیٹنے کو کہا جاتا ہے. اب پیٹھ کے بل, یہ ہمارے اس وقت اسلامی بھائی سونے کی نقالی کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح جو سو گیا اس کا وضو جاتا رہا. چت یعنی پیٹ کے بل لیٹنا, اس کا ہم عملی طریقہ نہیں دکھائیں گے آپ کو کیونکہ پیٹ کے بل لیٹنا اچھی عادت نہیں ہے اور اس کی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے. پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹنا, پیٹ کے بل لیٹنا. دائیں یا بائیں کروٹ لیٹنا, آپ کو کروٹوں پہ دکھائیں گے نا ہم. اب یہ کروٹ پہ لیٹے ہیں, اس انداز سے لیٹنے سے بھی وضو جاتا رہے گا. ایک کونی پر ٹیک لگا کر سو جانا, ایک کونی پر ٹیک لگا کر سو جانا. یہ کونی پر ٹیک لگائی, آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو باتیں کر رہا ہوں, اور اس باتیں کرنے میں آپ سو بھی گئے. اب یہ سونے کی صورت کے اندر بھی وضو جاتا رہا. بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں. بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہوا ہے, جی ہاں ایک کروٹ جھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر بھی سونے سے وضو جاتا رہے گا. ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو. پیٹھ رانوں پر رکھ کر پیٹ رانوں پر رکھ کر 2 زانوں اس طرح بیٹھے سویا کہ دونوں سرین جمے نہ ہوں. پیٹ رانوں پر رکھ کر اس طرح سویا کہ دونوں سرین جمے ہوئے نہ ہوں, آگے کی طرف جھکے گا, یعنی پیٹ رانوں پر. اب یہ رانوں پر پیٹ رکھا ہوا ہے,
اور اس کے بعد ایسے سویا کہ سورین جمے ہوئے نہ ہو، یعنی سورین جمے ہوئے نہ بالکل اٹھ گئے تو یہ اکڑو جو آپ کی تھی صورت وہ بنے گی. اب اس میں اٹھیں گے بھی نہیں اور یہ ہو جائیں گے. اب ہاں یہ آپ کی جو بھی صورت بنتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ خلاف سنت سجدہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کی صورت بنتی ہے وہ بھی اس سے ملتی ہے اور اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. کارڈلیس مائک اندر بھیج دیجیے گا فوراً. کہاں پہنچے ہم؟ جی دونوں سرین اس طرح. ابھی سوالات کا سلسلہ نہیں ہے، سوالات کے لیے ہمارے پاس دارالفتاء اہل سنت ہے. اب اسی طرح ہمارا دو مدنی پھول جو آپ کو بار بار بیان کیے جا رہے، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اب آپ کا 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. پہلے آپ کا جو 4 زانوں کا آپ نے طریقہ سنا تھا کہ جس کے اندر آپ کا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں آپ مدنی پھول سن چکے، وہ بھی دوبارہ سنیں. یعنی 4 زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھے ہو، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی پر ہو. ابھی پہلے صرف 4 زانوں بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اب آپ جو 4 زانوں اس مرتبہ بیٹھے ہیں وہ یہ ہے، اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. یعنی پہلے 4 زانوں کے اندر سر کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اب یہ آپ کے سر کو سپورٹ مل گئی اور انشاءاللہ مثال کے طور پر یہ سر کو سپورٹ مل رہی ہے. اب یہ آپ کے سر کو جب سپورٹ مل رہی ہے، اس انداز سے 4 زانوں آپ بیٹھ گئے اور سو گئے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس کی مثال آپ کو پہلے دی جا چکی ہے. اب ہوگی دہرائی. سبحان اللہ. کون کون 10 صورتیں سنائے گا پوری؟ اچھا پہلے بتائیے لکھی کس نے 10 صورتیں؟ 20 صورتیں. 20 ہو گئی نا؟ ہاں تو 20 صورتیں ہو گئی. اچھا آپ میں سے کس نے کتنا کیا کیا لکھا پہلے تو یہ بتایا جائے، باقی بات بعد میں. بیٹھنے کی جگہ ہم ساری تفصیل زیادہ نہیں مل جائے گی. کس کس نے کیا کیا لکھا پہلے تو یہ بتائیں، اس کے بعد پھر آپ کی دہرائی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین کی کیسے دہرائی ہوگی؟ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بتائیں SMS کے ذریعے آپ کی کیسے دہرائی کی جائے. اب یہاں پر کس نے کیا کیا لکھا ہے پہلے تو یہ پتہ چل جائے. آپ میں سے کسی کے کوئی کاغذ قلم وغیرہ ہے یہاں پر، یا لانے پہ فیضان مدینہ میں پابندی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈائری قلم لائے کون کون تھے؟ یہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو لے کر بیٹھے تھے. اور اس کے بعد اب دوسرا نمبر وہ جنہوں نے کھولی بھی ڈائری، بھلے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. اب تیسرا وہ کہ جنہوں نے کھول کر کچھ لکھا بھی، کچھ لکھا ہے. اب چوتھے وہ جنہوں نے پورا سب کچھ لکھا ہو. ایسا ایک بھی نہیں ہے. اکثر لکھا ہو، اکثر یعنی 50% سے زیادہ، یعنی 11 صورتیں لکھ لی ہو. کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے آپ نے 11 صورتیں لکھی ہیں؟ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مرج کر کر لکھی ہیں، لیکن آپ نے اکثر لکھا ہے. ایک اسلامی بھائی اکثر والے، اور کوئی اسلامی بھائی اکثر والا ہے جس سے اکثر لکھی ہو؟ کون؟ کیمرے کے پیچھے اکثر لکھی ہیں. ڈائری دکھائیے آپ اپنی، کیا اکثر لکھا آپ نے؟ ماشاء اللہ. آپ بھی اپنی ڈائری کی اگر زیارت کروا دیں. ماشاءاللہ. یہ اکثر تو نہیں ہوا ہے تو چل لائنیں. انہوں نے تقریباً ڈبل 12 لائنیں لکھی ہیں اسلام بھائی نے، تو تحفہ ہونا چاہیے ان کے لیے. اب باقی اسلامی بھائی مدنی مذاکروں کو کیا کریں گے؟ لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ کیا کرنا ہے پہلے طے کر لے. نہیں لکھیں گے. کل کا مدنی مذاکرہ کسی نے لکھا ہے اکثر،
اکثر 50% سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا مدنی مذاکرے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا لکھا ہے بھائی؟ ہمارے یہ اسلام بھائی نے تقریباً 2 صفحات مدنی مذاکرے کے مدنی پھول لکھے ہیں. اور کوئی اسلام بھائی جس سے کچھ اور لکھا ہو؟ آپ نے کتنے صفحات لکھے ہیں؟ ماشاء اللہ 2 4 آگے بھی ہے. لائیے 6 سے زیادہ صفحات لگ رہے ہیں. اجازت بھی ہو دیکھنے کی یار. 2 4 6 8 یہ بھی مدنی مذاکرہ ہی ہے. اچھا 8 صفحات تقریباً 8 صفحات ہمارے اسلامی بھائی نے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول لکھے ہیں. اور کوئی اسلامی بھائی؟ بھائی لکھیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے کتنے صفحات لکھے؟ 4 صفحات. آپ نے 1 صفحہ. آپ نے 2 صفحات. 3 4 1 3. پیٹ پہ کتنے پیٹ بھر لیے آپ نے کل کے مدنی مذاکرے سے؟ جی 5 ورگ کے پیٹ کے تو میرا خیال ڈائری کا تو 1 بنے گا شاید. ابھی تو 1 پر آ گئے آپ شاید. اچھا ابھی جو صورتیں ہوئی ہیں اس کی دہرائی کرنی ہے. کون دہرائی کرے گا؟ تو جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے دہرائی کی ترکیب. کیا خیال ہے صابر بھائی؟ تو چاند رات جو 30 دن کے قافلے والے ہیں نا وہ ان میں سے کوئی اسلام بھائی ہمیں بیان کرے صورتیں. چاندہ 30 دن والا کوئی بھی نہیں ہے جس سے صورتیں، یعنی جنہوں نے 30 دن سفر کرنا ہے انہوں نے 30 دن جا کر سفر کر سیکھنا، اس سے پہلے نہیں سیکھیں گے. جو چاند رات سے 30 دن مدنی قافلے میں سفر کا ذہن رکھتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ دل میں ارادہ نہیں ہے اور کھڑا ہو گیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں رمضان کے مہینے کے اندر جھوٹ ہو جائے گا. کیا صورت بنے؟ دن سے کیا کرنا پڑے گا؟ کم کرنا پڑے گا. چاند رات سے 30 دن آپ سفر کریں گے اور صورتیں بھی بیان کریں گے یہ جو ابھی بیان ہوئی ہیں. اور آپ مائک پر آ جائیں یہاں پر اور صورتیں آپ دیکھیں. چاہے کہ آپ کریں گے وہی کھڑے کھڑے آپ بیان کریں اور آپ کتاب کے ذریعے ٹیلی کریں. اب وہ ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے، اسلامی بھائی بیان کریں. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے جو اسلامی بھائی جو عاشق رسول، ہماری 20 صورتیں جو ہم نے بیان کی ہیں، 10 وہ صورتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور باقی 10 صورتیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ بیان کر رہے ہیں. اور ان کی نیت یہ ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، آپ 30 دن اعتکاف کے لیے مدینہ، آپ 30 دن اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن اعتکاف کے لیے یہ اسلام بھائی آئے ہیں اور اعتکاف کے بعد 30 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو انہوں نے ابھی جو ہماری صورتیں ہوئی ہیں ان میں سے بعض صورتوں کی یہ دہرائی کریں گے. آپ چند مثالیں یوں بیان کریں گے: اس طرح بیٹھنے سے وضو، اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شمیع رضا عطاری. جی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ رانی پور شریف سے. کانپور سے آئے ہیں. کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ رانی پور سے آئے ہیں. کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ 30 دن اعتکاف. 30 دن اعتکاف کے لیے رانی پور سے آئے ہوئے عاشق رسول ہمیں صورتیں بیان کر رہے ہیں. جی ارشاد. نمبر پہلا کہ دونوں سرین اچھی طرح جمی ہوئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر احساس ہوا کہ غافل ہو گیا سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسرے ہیڈ فون دیں. غافل ہو کر سویا جبکہ سرین جمے ہوئے تھے، اگر اچھی طرح سرین جمی نہیں ہو تو نہیں ٹوٹے. دونوں سرین اچھی طرح جمی ہوئی ہو اور غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. سرین جمے ہوئے نہ ہو، اگر سرین جمی ہوئی نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. دوبارہ بیان کریں گے، دوبارہ بیان کر دیں. اگر دونوں سرین اچھی طرح جمی ہو، جیسے دو دانوں بیٹھتے ہیں، دو دانوں بیٹھیں گے، اگر احساس ہویا کہ جیسے رکن شورا صاحب نے بیان فرمایا کہ احساس ہویا دو دانوں کہ دونوں ران گھٹنے اور ران ملی ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر سنت کے مطابق سجدے میں سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ تصدیق وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ بھی کرتے جائیے.
صورتیں ہو گئی مکمل ان کی؟ نہیں ابھی رہتی ہیں کافی. انہوں نے چند صورتیں دونوں بیان کر دی.